میری ضرورت نہیں. وہ کہنے لگا یہ میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت یہ ہے کہ آپ ہمیں نماز سکھائیں، ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں وضو کے متعلق بتائیں. ویسے تو ہمارا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہم نا ہر رمضان میں ہر دوست کو یہ ریوائز کرتے ہیں نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، یعنی فرائض کے متعلق ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا عقائد کا تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بتا دیا، حالانکہ میرے نزدیک عقائد کا بیان کرنا، بار بار کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے جیسے ایک نقطے پر کسی کو فٹ کرنا ہوتا ہے، ورنہ بندہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا جائے گا یہ چاند کس نے بنایا، یہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے. دن رات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سوال کیا جائے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو وہاں پر ہم نے کہہ دینا ہے آمنت باللہ ورسولی، یا اللہ ایمان لائے تجھ پر اور تیرے رسول پر. اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ اس کو ڈھونڈنے پر نکلیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، نہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اس لیے یہاں پر ذہن بند ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی خود بخود ہی دنیا چل رہی ہے، اللہ تو ہے نہیں وجود میں، اگر ہے تو پھر پیدا کس نے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہر دین والا اللہ کو ضرور مانتا ہے، کوئی بھی دین ہو اللہ کو ضرور مانتا ہے، چاہے کسی رنگ میں مانتا ہے، کوئی رحمان کا کہہ کے مان لیتا ہے، کوئی رام کہہ کے مان لیتا ہے، مانتا ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے. جو نہیں مانتا وہ یہ چائنا جیسے، رشیا جیسے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے. اب اسی دنیا میں جہاں پر اللہ کریم نے سب کو پیدا کیا، اللہ کریم کو بھی نہ ماننے والے موجود ہیں اور زندہ ہیں، موجود ہیں اور زندہ ہیں. ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے سوائے پیسہ، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے سوائے پیسہ. ان کے نزدیک ساری کرپشن جائز ہوگی کیونکہ ان کا قانون ہی کوئی نہیں ہے، اصول ہی کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ جو ان پر لاگو کر دے وہی ان کا قانون بن جاتا ہے. اس لیے میرے نزدیک عقیدہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ جب تک عقیدہ کنفرم نہ ہو، سمجھ نہ آ جائے، بندہ کامل نہیں بن سکتا. جیسے ہمارا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اب توحید کا مطلب بھئی یہ جو دم درود تویز داغے ہیں نا، اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں کہ رب کے سامنے ٹک سکیں. آپ جو بابوں کے پاس جاتے رہتے ہیں نا، اس کا کوئی معنی نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں نظر آتی اللہ کے سامنے. یعنی کہ اللہ سے مانگنا یہ لازم اور فرض. ایک ہیلا کرنا، دم درود طویل داغوں کا ہیلا کرنا، جا کر کسی سے دعائیں کروانا، ہیلا کرنا، ٹھیک ہے کر لیں، مگر قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ کریم نے. ہمارے یہاں پرابلم ہے، ہم نے کس کو اہمیت زیادہ دے رکھی ہے؟ بابوں کو. دم درود سمجھ ہی نہیں آتی نا. جب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ بھئی سب سے پہلے نمبر پر تو اللہ ہے، تو توحید تو بالکل سامنے ہے. اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو ہدایت دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. اب آپ زور لگا لیں کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں، ہر بندہ ہی فلاسفر ہے. کوئی ایسا نہیں جو عقل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، ہر بندہ ہی فلاسفر ہے. اور ہر بندہ کہتا ہے مینوں راضی کر کے دکھا. ہم نے کسی کو راضی نہیں کرنا. میں مراقبہ کراتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں صرف اپنی صلاح کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں. میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتا. یہ نہیں کہ بھئی کوئی بندہ بیٹھا تو میں ایسی بات کروں کہ اس کا دل بدل جائے، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. میں جب بات کرتا ہوں کس کے لیے کرنی ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہر عمل پر دینا کس نے ہے؟ اللہ کریم نے دینا، اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو ایک بندر بانٹ بن گئی نا. پاکستان میں کرپشن تو بہت زیادہ ہے نا. وہ کہتے ہیں 50-60% لوگ تو بجلی چور تھے، جس کے سارے بل ہمیں ادا کرنے پڑتے تھے اور ہمیں یونٹ آ جاتے تھے. تو 50-60% یہاں پر کرپشن مولویوں کی بھی ہوگی. کس نے کہا کہ نہیں ہوگی؟ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے جب مبعوث ہونا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک پادری نے کہہ دیا کہ میرے بعد تجھے کوئی رہنما نہیں ملے گا، تو ایسا کر یثرب کی وادی میں چلا جا، کھجوروں والی وادی میں چلا جا. اس کو بھی معلوم تھا کہ ایک نبی اب آنے والا ہے، یہودیوں کو بھی معلوم تھا،
وہ بھی خیبر کے قلعے وہاں پر بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو نہ یہودیوں نے مانا نہ عیسائیوں نے مانا۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے نا، نسل دوسری آ گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ہم تو اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہے، ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ وہ بھی دم درود توحید آگے کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی دعائیں کرنے لوگ جاتے تھے ان کے پاس، وہ بھی سمجھ لے پنڈت قسم کے لوگ تھے نا، تو ان کے پاس بھی لوگ جاتے تھے اور سوال جواب کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ آنے والا ہے، یہیں پر آئے گا۔ لیکن جب وہ ذرا سا چینل چینج ہوا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اور اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ان کو اپنے بچے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ حرامی ہے کہ نہیں، ان کو اپنے بچے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، حرامی ہو سکتا ہے، نبی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اتنی نشانیاں ان کو معلوم، اتنی نشانیاں معلوم ہیں کہ ان کو اپنے اس نبی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، بچے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ حرامی ہو سکتا ہے۔ اب بندہ سوچے کہ جن کو اتنی نشانیاں معلوم ہو بیٹے، جن کی عقل اتنی زیادہ ہو، پھر بھی وہ کہیں ہم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہوا عقل نہیں چاہیے، ایمان چاہیے اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان چاہیے اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہدایت کی دعا۔ تو جو توحید کا پہلا چیپٹر ہی اگر شروع کریں گے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ بھی اپنی بھی نہیں ماننی، اپنے دل کی بھی نہیں ماننی۔ جہاں قرآن اور احادیث آ جائیں، جہاں نبی کا فرمان آ جائے، وہاں تو نے کسی کی نہیں ماننی۔ گمراہ لوگ کہاں پر ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں جب دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں آپ مجھ پر بھروسہ کریں کہ جناب یہ بالکل ٹھیک کرے گا، جہاں پر میں غلطی کر لوں گا آپ کو میں نے شعور دیا ہوا ہے، کیونکہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے، اس عوام کو شعور کی ضرورت ہے، ان کو مرید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شعور کی ضرورت ہے۔ ان کو شعور دیں، سب کو دیں، ان کو شعور آ جائے گا، خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یار میتھمیٹیکلی ہم نے یہ سوال حل کیسے کرنا ہے۔ ان کو فارمولہ بتائیں، ان کو عقل دیں، ان کو اپنی طرف نہ لائیں، ان کو اللہ کی طرف لے کر جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں سب کچھ ہوں، میری طرف آؤ، میں ہی ہدایت دے سکتا ہوں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کسی انسان کی، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں دے سکتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی اس کی ہوتی ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، جب کرے گا تو کرے گا، جب کرے گا اللہ کرے گا۔ اس لیے جب تک توحید کا چیپٹر نہ پڑھیں اور شعور نہ دیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے قانون یہ بنایا اپنے اندر کہ عوام کو شعور دینا چاہیے، ان کو سوچ دینی چاہیے۔ فرض کریں آپ یہاں پر آئے کس لیے؟ کیا لینے آئے؟ کیا سننے آئے؟ آپ کے اندر یہ سوال ہونا چاہیے۔ اب آپ نے سوال کا حل نکالنا ہے کہ ہم اس جہاں پر آتے کیوں ہیں، کس لیے آتے ہیں، ملتا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے۔ اگر آپ یہاں پر یہ سوال حل نہیں کریں گے، آپ ایسے بتنگڑ بن کر آگے بتنگڑ بن کر بہو بن کر چلے گئے، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ لینے کیا آئے ہو؟ سوال پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ جب تک آپ کے اندر سوال پیدا نہیں ہوں گے آپ حل نہیں نکالیں۔ سوال ہی تو آپ کو نا، یہ سوال جیسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ MBA کرنے والے کو ایکسرسائز دے دی جاتی ہے نا کہ یار تم نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، تم نے یہ ورکشاپ کرنی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، وہ خود ہی حل نکال کر لاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بابا جی مجھے کیا کرنا ہے۔ یار یہ پاکستان میں پانی کی کمی کیسے دور ہو سکتی ہے، اور یہ پانی ضائع کیسے ہو رہا ہے، اس پر تم نے ایک لیکچر دینا ہے، بس آپ کو ورکشاپ دے دی کہ اب آپ نے اس پر آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات ہے کسی کو ورکشاپ دینی کہ یار تم یہ کام کرو، ایکسرسائز دینی۔ لیکن ہم دین کے معاملے میں اتنے لیزی ہیں، ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو آگے کہتا ہوں 52 جمعے میرے پاس ہوتے ہیں، اس میں آپ نے آدھا گھنٹہ مجھے دینا ہوتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے 2 دن 365 سالوں میں 365 دنوں میں دینے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کما حقہ نہیں دیتے، وہ بھی آپ کما حقہ نہیں دیتے کہ چلو یار ایک آدھا گھنٹہ اس کو پونا گھنٹہ ہم دے دے جا کر تاکہ یہ ہمیں کچھ دے دے۔ دینا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے اندر چیز پیدا کرنے کی کوشش کی، پروڈیوس کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے اپنے اندر سوال پیدا کرنا ہے کہ ہم آتے کیوں ہیں۔ میں تو سوال ہی پیدا کرتا ہوں، اچھا بتاؤ کسی کی شادی پر جاتے ہو کیا لینے جاتے ہو؟ سوال ہی تو پیدا کرتا ہوں، اب جواب آپ نے دینا ہے، کیا لینے جاتے ہو بھائی؟ کسی کی شادی پر جاتے ہو، نکاح پر جاتے ہو، کسی کی مرگ پر جاتے ہو، کیا لینے جاتے ہو؟ جو تم کام کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ فروٹفل ہے تمہاری زندگی میں؟
اگر فروٹفل نہیں ہے تو جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا, تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کہہ کر جائے گا میں نے تو بہت کچھ کیا ہے. آپ 24 گھنٹوں میں کیا گیا ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کرنے کے لیے, دینے کے لیے وہاں پر, کیونکہ آپ نے یہ سوال ہی حل نہیں کیا ہوگا کہ آپ کہیں پر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, اور کیوں کا جواب آپ نے دینا ہے. کیونکہ اللہ کریم نے پوچھنا ہے میرے لیے کیا لائے, تو آپ نے کہا میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تو اللہ کریم فرمائے گا وہ تو نے اپنے لیے کیا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, ایک شہید سے پوچھا جائے گا کہتے اللہ تیری راہ میں شہید ہوا. اللہ کریم فرمائے گا میری راہ میں کیسے ہوا, تجھے شوق تھا, تجھے لوگ کہیں شہید, تجھے بہادر سمجھے اس لیے تو نے یہ کام کیا تھا. صحیح سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا, انہوں نے کہا میں نے جی اللہ مدرسے بنائے, مسجدیں بنا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو اللہ کریم فرمائے گا وہ تو نے اپنے لیے کیا, لوگ تجھے صحیح کہیں, کہا نہیں لوگوں نے. اس لیے بڑے ہر ایک سے پوچھا جائے گا, عالم سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا, میں تبلیغ کرتا رہا, قرآن کا درس دیتا رہا, یہ کرتا رہا, وہ کرتا رہا. کہتے ہمارے لیے کیا کیا, یا تو نے اپنے لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں عالم. تو بیٹے میرے پلے کیا رہ گیا اگر میں خود بھی یہ سوچ نہ رکھوں کہ بھئی میں کچھ دینے لگا ہوں, ڈیلیور کرنے لگا ہوں, کیا کرنے لگا ہوں ڈیلیور, تو میرے پاس رہے گا کیا, میں آپ کو کیا جواب دوں گا. لوگوں کو بیوقوف بنا کر آیا تھا, اپنے حصے کے بیوقوف اکٹھے کرتا رہا تھا, ان کو سمجھ کوئی نہیں دی تھی. ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہاری منزل اللہ کی ذات ہے, میں نہیں ہوں, کوئی اور نہیں ہے. علماء کے پیچھے نہیں بھاگنا, جماعتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, اسکول پڑھنا ہے, مدرسہ پڑھ لو, کچھ سیکھو. مرید نہیں بننا, پیر بننا ہے. مجاہدے کر کے مشاہدے میں آنا ہے. کون سے بیوقوف ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مرید بناتے ہیں, ارے بابا پیر بنانے کے لیے. اگر میں یہاں پر امام مسجد ہوں تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی نمازی ہوں سب کو امام بنا دوں. یہ نہیں کہوں گا بڑا بھاری کام ہے تم نہیں کر سکتے. ارے بیوقوف, تو نماز پڑھ سکتا تو امام کیوں نہیں بن سکتا. ہر کوئی بندہ امام بن سکتا ہے جس کو قرآن صرف آتا ہے. مسئلے خود ہی سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. وہ امام بن سکتا ہے, تو کیوں نہیں بن سکتا, بتا مجھے تیرے اندر کون سی کمی ہے. یہ کہہ دے میں بننا نہیں چاہتا, بھاگ جا. اور میں آگے کہتا ہوں ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ سے نہ بھاگو. آپ اللہ سے بھاگ رہے ہیں, آپ اللہ سے بھاگ رہے ہیں, اللہ سے بھاگ کر جائیں گے کہاں پر, رہنا تو یہیں پڑے گا. بھاگ کہیں نہیں سکتے, رہنا یہیں پڑے گا. جہاں مرضی بھاگ لو, پھر آخر پر سوچ آئے گا, تھپڑ پڑے گا, پھر کہیں گے یا اللہ. میں اس سے پہلے سمجھا رہا ہوں کہ توحید, پہلے چیپٹر جب کھولیں گے توحید توحید توحید, دم درود توحید آگے نہیں کرواتی یار. کسی بابے کے پاس جانا ہوتا تو کہتے ہیں ہمیں صرف تربیت کرے ہماری, جیسے میں بھی کرنے لگا ہوں. اسے تربیت ہی تو کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں. تھپڑ مار مار کے بڑے تربیت ہی تو کر رہا ہوں, آپ کے اندر سوال تو پیدا کر رہا ہوں, اور کیا کر رہا ہوں. تزکیہ نفس اور کیا ہوتا ہے, تزکیہ نفس یہی ہوتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام تحیۃ الحسنہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. جب بیٹھے نا تو ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ بڑا غریب تھا, جو بندہ بیٹھا تھا وہ بڑا غریب تھا. اب انہوں نے ایسے کر کے دیکھا, ایسے کیا, باڈی لینگویج سے, کچھ اسے کہا نہیں, اسے کچھ نہیں کہا, صرف باڈی لینگویج سے. اور میرا نبی دیکھ رہا ہے, اور میرے نبی نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. کہا ساتھ یاد رکھ, ان غریبوں کی وجہ سے تجھے رزق ملتا ہے. یہ ہے تزکیہ نفس. ہم یہ کروانا نہیں چاہتے باڈی لینگویج سے. جب کوئی بات کر دی جائے تو بندہ مسجد چھوڑ کر چلا جاتا ہے, مجھے ہی باتیں لگا رہا ہے, مجھے ہی باتیں لگا رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, بے نمازی کو کہا جائے نماز پڑھ اور وہ مسجد چھوڑ دے, مجھے کیوں کہتے ہو بھائی. اگر کوئی شرابی اسے کہا جائے شراب پینا بند کر دو, مسجد چھوڑ کر چلا جاتا ہے, مجھے کیوں لگا رہے, مجھے کیوں لگا رہے. اگر کوئی سود کھاتا ہے, فکسڈ ڈپازٹ کروایا, اسے کہہ دیا یہ سود حرام ہے, ساری دنیا ہی کھا رہی ہے, ساڑھی گلے کر دے رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیے بندے کو. آپ لوگ تشریف لائیں, بے نمازی آئیں, منکر زکات آئیں, حج نہ کرنے والے آئیں, جو نماز نہ پڑھنے والے آئیں, سود خور آئیں, سارے آئیں. اچھا کس کو کیا سمجھاؤں. تم بڑے کامل ہو, عقل کے مالک ہو, اصلاح کرنی ہے کہ نہیں کرنی. میرا کیا کام ہے پھر, میرا کیا کام ہے. میرے لیے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ میں لوگوں کے پیچھے بھاگوں کہ اللہ کے پیچھے بھاگوں. اگر کوئی مسجد چھوڑ کر بھاگتا تو بھاگ جائے, کیا کروں. میں نے مسجد آباد کرنے کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے. اتنے نبی آئے, حضور فرماتے ہیں کسی کے ساتھ 1 ہوگا, کسی کے 10, کسی کے ساتھ 15. صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھی سرکار نے, وہ بہت تھی, باقی سب کے ساتھ ایسے ہی تھے. ہم لوگ اتنے بندے اکٹھے کر لیتے ہیں, بندے نے پتر نہیں ہوتے, بندے ہی ہوتے نا, وہ بندے کے پتر نہیں ہوتے, بندے ہوتے ہیں.
ہم اکٹھے کر لیتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک کا عمل نہیں بنا سکتا. اور اگر میں بھی ایسے ہی کر کے چلا جاؤں, کسی کو بناؤں نہ, تو پھر میرا وجود کیا رہا. بڑے لوگ کیا کرتے تھے نا, حضرت بابا فرید خان شکر رحمۃ اللہ علیہ پوچھا گیا نا, اگر اللہ نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں, تو کہوں گا نظام الدین اولیاء نیچے چھوڑ کر آئے ہیں, میں کوئی بندہ چھوڑ کے آیا ہوں جو کام کرے گا. کیونکہ تبلیغ تو یہی ہے نا بیٹے, حضور کا علم, حضور کی بات کو خلفائے کرام نے آگے بڑھایا, دین کو کہاں تک پہنچا دیا. حضور کا دین تھا نا, تو کن کے کندھے پر چھوڑ کر آئے, باری ذمہ داری کس پر لگا کر آئے, صحابہ کرام پر لگا کر آئے نا. آپ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نبی نے کوئی ذمہ داری آپ پر تھوڑی لگائی ہے, قرآن نے آپ پر کوئی ذمہ داری تھوڑی لگائی ہے. آپ تو آزاد ہے, جو مرضی کریں, جتنی مرضی چولے مارے, آپ پر کوئی بڑے آزادی تھوڑی ہے. کیونکہ ہوتا نا, اور جو جس نے بندے نے داڑھی رکھی ہو نا, سارے قانون اس پر لگتے ہیں, جس نے داڑھی نہ رکھی اس پر قانون ہی کوئی نہیں, جو مرضی کرے. ہم نے کیوں کوئی قانون کیوں پورا کرنا ہے, ہم تو سارے باہر ہیں, جو قانون پر چلے ہم تو اسے بھی خراب کر دیتے ہیں. داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے ہیں, لو جی داڑھی رکھ دی, نبی بنا دیا. آپ بتائیں مولوی سے آپ کیا امید رکھتے ہیں, نبیوں والی کہ گنہگاروں والی؟ اسے گناہ سرزد ہو جائے معاف کر دیں گے کہ اسے معصوم سمجھتے ہیں؟ کتنی عقل کے ہم مالک ہیں, داڑھی والا کو حرکت کرے تو اس کو معصوم سمجھ کر دیکھتے رکھتے ہیں, اپنے دل کی پلاس پوری کر دیں. میں ایک جگہ پر درس دے رہا تھا, وہاں پر ایک بابا تھا, اسے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی, بڑی بابا. میں نے اس سے کہا بابا جی داڑھی رکھ لو. کہنے لگا یار کیا کروں, انہاں لوگوں نے ذلیل کیتا ہے داڑھی دے اوتے, انہاں لوگوں نے ذلیل کیتا ہے, ہن میں اگر داڑھی رکھی اور نہ کہنا ہن کیوں رکھی ہوں. میں کہ بابا بڑا آسان جا کام ہے. کہنا کی؟ میں کہ معافی مانگ لیں کہ یا معاف کر, تو غلطی ہو گئی سی. جب میں پھر گیا تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. میں کہ بابے پر لگتا اثر ہو گیا. پہلا سبق ہی توحید کا ہے بیٹے. جب تک آپ کو توحید سمجھ نہیں آئے گی, اگلا چیپٹر شروع نہیں ہوتا. جب تک آپ مسجد میں نہیں آئیں گے, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت نہیں کریں گے, آپ توحید پرست ہیں ہی نہیں. بابوں کے بعد صرف لینا جانی چاہیے صلاح تزکیہ نفس کروانے کے لیے, وہ خود ہی پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں بس دو چار گلاں کرنی, انہوں نے آپ ہی پتہ لگ جانا کس کھاتے چ تسی. ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کی باتوں سے سمجھ جائیں گے کیسے ہیں. جیسے ہماری اوقات ہوتی ہے نا, ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے کہ کاروبار بڑا چل رہا تھا, 3 بہنوں کی شادی بڑے اچھے طریقے سے میں نے کر ڈالی, اب جو ہے نا بڑا حالات خراب ہو گیا, 4تھی بہن کی شادی کرنی ہے, بڑی مصیبت ہے. تو میں کہ یار تو آرام نہ کر لے. کہنا نہیں, وہ 3 کی بھی کی تھی, اس طرح ہی کرنا چاہتا ہوں, چاہے مجھے قرضہ مانگنا پڑے, چاہے کچھ کرنا پڑے, میں نے کرنا ہی کرنا ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ کدی تھلے کر رہا, کدی اتنے کر رہا, رہنے دے. کہنا نہیں بس دعا کرو میں اونج ہی کرا. اب یہ وہ بندہ ہے جو یہ سمجھ نہیں رہا کہ اللہ نے جب نیچے کر لے نیچے رہ. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسی تھلے ہو گئے نا, سانو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے. اور اللہ کریم کبھی اوپر کر دیتا ہے, کبھی نیچے کر دیتا ہے. یہ سارے اللہ کے کام ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک جیسے حالات میں رکھے گا؟ ایک جیسے حالات میں کبھی اللہ کریم نہیں رکھتا. کبھی کسی کو غریب کر دیتا, کبھی امیر کر دیتا ہے. اس پر بھی ایک نکتہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا. نکتہ اگر سمجھ آ جائے, نکتہ اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو فرق پڑ جائے گا. نکتہ یہ ہے, یاد رکھیے گا, دنیا میں کوئی خوش نہیں ہے. دنیا میں 6.5 ارب انسانوں میں اگر کوئی سمجھے نا کوئی بڑا خوش ہے تو جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کھاتے میں رکھا ہوا ہے, کسی نہ کسی تکلیف میں رکھا ہوتا ہے. ہم دوسروں کی مسکراہٹیں دیکھ کر سمجھتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے. ہر ایک ہی بندہ, جب میرے اندر یہ نکتہ آیا ہے نا, میں بڑے آرام سے بیٹھ گیا ہوں. کوئی مجھے لاکھ سمجھاتا رہے میرے پاس یہ ہے وہ ہے, میں کیا کروں. چلے میں ایک مثال دیں. آپ مجھے آ کر کہیں کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, اتنا کچھ ہیں, اچھا اس میں ایک گاڑی مانگوں دے دیں گے؟ کیوں جی دے دیں گے؟ تو میں نے کیوں دسدا پیا جا کر, اور مجھے کیوں بتا رہے جاؤ کر؟ نہیں گل سمجھ آئی. اور کسی کو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے آ کر, یہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, آپ کسی کو بتائیں, ویسے ایک بات کر رہا ہوں. آپ کسی کو کیوں بتاتے ہو, یہ بھی نکتہ بتا رہا ہوں نا. آپ کسی کو کیوں بتاتے ہیں میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے؟ اگر وہ مانگ لے اسے دے دیں گے. بتاتے کیوں ہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں کیوں بتاتے ہیں؟ شو مار دینے, شو مار دینے. پھر اپنے تو شو ہی مار دے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, پھر اللہ واسطے کیجئے. 24 گھنٹے کپڑے ہے پائے, موبائل اے رکھے, فلانی چیز اے رکھی ہے, تہاڈی کرتوتاں ہی ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ. ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ?
اور کیا کیا ہے رب کے لیے وہ بتا. جب تک تو رب کے لیے کچھ نہیں کرے گا توحید تجھے سمجھ نہیں آنی. توحید تب سمجھ آتی ہے جب پھنٹا پڑتا ہے. 3 دوست گئے نا حج کے لیے, تو ایک نے دعا مانگی یا اللہ مجھے عالم بنا دے, دوسرے نے دعا مانگی یا اللہ مجھے قاضی بنا دے, تیسرے نے دعا مانگی یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے. وقت گزرتا گیا, ایک قاضی بن گیا, ایک عالم بن گیا, تیسرے کو بیماری لگ گئی. تیسرے کو جب بیماری لگی اس نے اللہ کے آگے عرض کی یا اللہ, اس نے دعا مانگی تھی عالم بن گیا, اس نے دعا مانگی قاضی بن گیا, میں نے دعا مانگی محبت کی, مجھے بیماری لگا دی. اللہ کریم نے ہمارے ساڈی محبت ایہو جی ہوندی, ہماری محبت ایسے ہی ہوتی ہے. اب لوگ بیماریوں سے بھاگتے ہیں, آزمائشوں سے بھاگتے ہیں, اور جس سے پوچھا اور ایسی آزمائش سے قابل نہیں, تو ماما کس قابل ہے بتا, کس قابل ہے تو؟ اللہ نے تجھے نہیں آزمانا تو پھر کس کو آزمانا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے. اب تو بھاگ رہا ہے تو جن نے مرضی دم درود کروا لیا, طویل گلے چ پا لیا, 100 کو پھر بھی تینوں آزمایا جانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ آزمائش؟ باب آدم سے لے کر نا آج تک 2 ہی چیزیں ہیں, کردار اور ابتلا. کردار اور آزمائش. جہاں کردار وہاں آزمائش. جو دوغلے ہوں گے آزمائش سے باہر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کریم آپ کو معاف نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا, استغفر اللہ. میں چاہتا ہوں اللہ کریم آپ کو معاف کرے. جیسے میں نے آگے بھی بتایا کہ آپ نے میری دعا کو اپروو کروانا ہے, اور میری دعا کیا ہے؟ یا اللہ ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے. یہ میری دعا ہے, یہ میری دعا ہے. یہ آپ نے اپروو کروانی, یا اللہ کی دعا قبول کر لیں. میں تو کر ہی رہا ہوں, آپ نے اپروو کروانی, یہ میرا ہے. مجھے صرف تربیت کرنی ہے. جو میں کام کر رہا ہوں تربیت کا کر رہا ہوں, کہ مجھے صرف تربیت کرنی ہے, اصلاح کرنی ہے. نیچے آ جاؤں گا میں آپ جیسا ہوں, یہاں پر بیٹھا میں آپ جیسا نہیں ہوں, یہاں پر بیٹھا میں آپ جیسا نہیں ہوں. نیچے آ جاؤں گا میں آپ جیسا ہوں, باہر نکلوں گا آپ جیسا ہوں. یہاں پر بیٹھا میں آپ جیسا نہیں ہوں, یہاں پر میں کسی اور حیثیت سے بیٹھا ہوں. یہ اس سیٹ کا نا حق ادا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں جائیں اور آپ کا کام لٹکا ہو, اور وہ کرپشن کرنے والے برائبری مانگ رہے ہوں آپ سے, اور آپ کا کام پیسے کے بغیر نہ ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ کرپٹڈ لوگ ہیں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, سرکار کی نوکری کر رہا ہوں, یہاں کرپشن نہیں چلے گی, یہاں کرپشن نہیں چلے گی. یہ نہیں کہ میں آپ کی مرضی کی بات کر دوں گا. آپ بڑا سجن کوئی بیٹھا ہے اتنے تو میں ان کی کراں یار, او دے خلاف گل کراں گا تو رونا شروع کر دے گا, یار مینوں لائی ہے, میں کیا کروں؟ میرا سجن ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے, میرا سجن ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے. جتنے سجن ہیں یہاں تک کہیں ہیں, وہ مجھے یہاں پر بھی بچاتا ہے, مجھے قبر میں بچائے گا, مجھے حشر میں بچائے گا, وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے. یہ چیز ہمارے پیر و مرشد نے ہمارے دل میں داخل کی تھی. ہم 5 دوست بیٹھے ہوئے تو آپ آئے, تشریف لائے, فرمانے لگے آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. ہم نے کہا صحیح, بہت محبت کرتے ہیں. کہنے کہ مجھے ہی معلوم ہے کہ تمہیں اگر کہوں تو تم اپنی جان بھی دے دو, اتنی محبت تم مجھ سے کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ تم خیالوں میں بھی کبھی کراچی, کبھی پشور, کبھی لاہور, کبھی کہیں پہنچ جاتے ہو خیالوں میں بھی, اور کبھی تم یہاں آدھے گھنٹے کے لیے آئے, 1 گھنٹے کے لیے آئے, 1 دن کے لیے آئے, واپس چلے گئے. جب وقت قربانی کا آئے گا تم یہاں پر موجود نہیں ہوگے, تو میں کیوں نہ اس اللہ سے محبت کروں. نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے, ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. اس لیے میں تم سے زیادہ جو مجھ پہ جان قربان کر سکتے ہیں, ان سے بھی زیادہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ بندوں سے مانگنے سے پہلے رب سے مانگ لینا چاہیے نا. تو یہی تو توحید سکھا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یار توحید ہی تو پہلا چیپٹر ہے, یہی مکمل نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں. جیسے ہی آپ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں آپ کو اللہ یاد ہی نہیں آتا, سب سے پہلے بندے یاد آتے ہیں, کس کس سے کیا کیا مانگ سکتا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے بندے ہی یاد آتے ہیں, اللہ یاد نہیں آتا. اور جس وقت کہتے ہیں چوٹ لگے نا, اور دل پر ایسی حالت طاری ہو کہ یا اللہ تیری مہربانی, کیا کمال کیا, کیا کمال کیا یا اللہ, میں ہی اس قابل سا تم نے اتنے رکھے. یہ کہنے نہیں یا اللہ مینوں کیوں, یا اللہ مجھے ہی کیوں, بس تو ہی تو, تینی تے زمانہ ہے. دنیا جنہیں بیٹھے نا کوئی نہیں ہے. یہ اس وقت جو مسجد میں بیٹھے کوئی نہیں ہے, ایک میں ہوں, ایک وہ ہے. نہیں گل سمجھ آئی, نہیں گل سمجھ آئی, ہے ہی کوئی نہیں. جس کو سنانا ہے اسی کو سنا رہا ہوں. آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ اچھا میری تقریر کو کوئی پیسے دے سکتے ہیں؟ میں تو مانگتا ہی نہیں ہوں, میرا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے.
میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں تقریر فری میں ہوگی. جب اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو پیسے کس بات کے بھائی؟ جب اللہ کریم دیتا ہے تو دے گا. میرا عقیدہ یہ ہے, باقی مولویوں کا مجھے نہیں معلوم, باقی کا نہیں مجھے معلوم, میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم دیتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے اگر محنت مزدوری سے کمانے سے روٹی ملتی ہے تو اللہ کی عبادت کرنے سے بھی ملتی ہے, نماز پڑھنے سے بھی روٹی ملتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ روٹی نہیں ملے گی, روٹی تب بھی ملے گی, رزق تب بھی ملتا ہے. عبادت سے بھی ملتا ہے, نماز پڑھنے سے ملتا ہے, روزہ رکھنے سے بھی رزق ملتا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے. اور بغیر سباب کے بھی ملتا ہے اور سباب کے ساتھ بھی ملتا ہے. دونوں طرح سے اللہ کریم دیتا ہے. بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے, اور اسباب کے ساتھ بھی دیتا ہے. جب تک پہلا چیپٹر ہی نہ پورا ہو تو ہم کریں گے کیا؟ توحید. ابھی میں نے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مزاروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, دم درود طویل آگے کرانے کی ضرورت نہیں, بابوں کے پاس جانے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا دل, آپ اپنے ایمان سے بتائیں جتنے بیٹھے دل مانتا ہے اس بات کو کہ یار ہم نہ کچھ کریں, بابوں کے پاس بھی نہ جائیں, سن روکتا ہے. اور مزاروں پر دعا قبول ہوتی ہے. میں نے کب کہا اچھا جب یہ بتاؤ دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ کوئی ٹائم دس رات کے 12 بجے 3 بجے امریکہ انگلینڈ دے بابا داتا گنج بخش رحمت مزار دے مسجد دے, کب دعا قبول نہیں ہوتی؟ کوئی ایک وقت بتا دے جس وقت دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کریم جو ہے نا تاری دعا نہیں سنتا. کس ٹائم؟ کوئی ٹائم یہو جہا تو رب تاری دعا نہیں سنتا. اچھا باپوں کے پاس جا کر زیادہ قبول ہوتی ہے دعا. تو بڑے دعا ہے ہر جگہ ہی قبول ہوتی ہے. جب آپ فلاسفی اس کی سمجھ لیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کی ہر دعا قبول ہے, چاہے تو اللہ ابھی دے دے, چاہے تو بعد میں دے دے, چاہے تو اس کا بدل دے دے, چاہے تو اس پر اجر دے دے, چاہے تو کل قیامت والے دن اس کا درجہ بلند کر دے. اس لیے کہا جاتا ہے, مفہوم ہے حدیث پاک کا, کہ کل قیامت والے دن جب انسانوں کو جن کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, مسلمانوں کو جن کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, ان پر اجر دیا جائے گا نا, تو کہیں گے یا اللہ کاش ہماری دعا دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. اللہ کریم کی نا بڑی مہربانیاں ہوا کرتی ہیں. مثال ایک بندہ جو تھا نا وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا, تو آگے سے دیکھا تو نمازی جا رہے تھے, نماز ختم ہو چکی تھی, نمازی جا رہے تھے, کہنے لگا ہائے نماز جماعت سے چھوٹ گئی. اب جو وہ آہ تھی نا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی, کہ اس کا یہ درد ہے اس کو نماز کی جماعت سے زیادہ دیا, کیونکہ وہ جو آہ نکلی تھی ہائے جماعت چھوٹ گئی. ایک جگہ پر ایک بندہ دعا مانگتا رہا, کہا یا اللہ 10 سال ہو گئے نے دعا مانگنے ہیں, حالے تک قبول نہیں ہوئی. اللہ نے کہا یہ گل چنگی لگی ہے, یہ بات چنگی لگی ہے جڑی ہے تو گل کیتی نا, نہیں قبول ہوئی, ایتھے رہ, چاہواں گے تو قبول کریں گے, چاہواں گے تو نہیں قبول کریں, چاہواں گے تو کریں گے, چاہواں گے تو نہیں قبول کریں گے. تے اسی ہس کے کہاں گے یا اللہ پاویں سارے پاسے ادھر کر دے, سانو پتہ ہے تو جو دیں گا اچھا دیں گا. یہ کیسے ہو سکتا کہ ہمارا اللہ ہم سے کوئی ناراض ہو جائے؟ میں نہیں مانتا. میرا رب ناراض نہیں ہوتا, ہم سے پیار کرتا ہے, اصلاح کرتا ہے. ہم ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ رب ہے یار, جو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو وہ اس کو بھاگنے نہیں دے گا, اسے گمراہ نہیں ہونے دے گا. بس ایک دفعہ پیار سے کہنا پڑتا ہے یا اللہ مجھے اپنا بنا لے, بس ایک دفعہ ہی کہنا پڑتا ہے. ویسے مثال ہے, ایک بات ہے, مجھے ایک 500 روپے آپ سے چاہیے ہو یا 5000 روپے چاہیے ہو, تو میں آپ سے کہوں یار 5000 روپے آ گئی, کتنی دفعہ منگا گا؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ, کہ ایک دفعہ سمجھ جاؤں گا کہ تو دینا کہ نہیں دینا. تو اللہ سے بس ایک دفعہ کہہ دی, عرض کر دی یا اللہ, اس کے بعد اللہ جانے بندہ جانے, نہیں دینا چاہتا تو نہ دے, اس کے نہ دینے پر بھی قربان. پہلا درد, پہلا سمجھ نہیں آتی, توحید سے نکلیں گے باہر تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. کوئی تقدیر اچھی ہے اور بری کرو نہ روتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری تقدیر اچھی لکھی ہے, کنے لکھی ہے, کب لکھا ہے؟ جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نا, اس سے بھی پہلے کا لکھ دیا ہوا, اس سے پہلے بھی سارا کچھ لکھ کر نا قلم ٹوٹ گیا ہوا ہے, قلم ٹوٹ گیا ہوا ہے, تیری پیدائش سے پہلے بھی ختم ہو چکا ہے. اب جو تو دعائیں بھی کرواتا ہے نا کسی سے, وہ بھی لکھی ہوئی تھی تقدیر میں. نہیں سمجھ آئی؟ جو تو دعائیں بھی کرواتا ہے نا, تو کہتا جی ولیاں دے کہتے دعاؤں نہ تقدیراں بدل جاندیاں, بلاویں ٹل جاتی ہیں. کوئی نہیں ٹلتی ہیں, میں نہیں سمجھتا ٹلتی ٹوٹتی ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے وہ پہلے لکھی ہوتی ہے, جب ٹلنی ہوتی ہے آپ پہ ٹل جاتی ہے. نہیں کوئی سمجھ آئی میرے بات؟ بیٹے آپ نے جو دعا کسی سے کروائی,
آپ کے خیال اس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ نے پہلے پتہ نہیں سی دعا کرے گا؟ اللہ نو علم ہی نہیں سی کہ تسی او دے کول جائیں گا تے دعا کرائیں گا. اللہ نو علم ہی نہیں سی کہ میں اپنے نبی نو کدوں مبعوث کرنا ہے. اللہ نو کوئی علم نہیں ہے گا سی کہ میں موسیٰ علیہ السلام نو کدوں کلنا ہے. انہوں نے پتہ ہی نہیں سی فرعون نے کی کرنا ہے. اللہ نو ککھ نہیں پتا سی. وہ قلم تو ٹوٹ گیا ہوا ہے. اب اگر تقدیر کو کہیں تو اللہ کریم نے نشان فرمایا تقدیر اچھی ہو یا بری میری طرف سے ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تقدیر اچھی ہے یا بری ہے میری طرف سے ہے. شیطان تے نہیں رب نے پائی. شیطان تے نہیں پائی. ایسی گل بری ہے نا وہ شیطان والوں دی. اللہ کریم نے شیطان کی طرف نہیں ڈالی بلکہ کہا میری طرف سے ہے. تقدیر اچھی ہو یا بری میری طرف سے ہے. اب بندہ یہ کہے یا اللہ تو بندے کا کی کام ہے. میں نے آگے بھی سکھایا بندے کا بھی ایک کام ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو جائے تو کہے یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے, اور جو برا ہو جائے کہے میری طرف سے ہے. اللہ والا حوصلہ تو رکھو نا. اللہ نے بھی تو حوصلہ رکھے ہے نا. اللہ بھی فرماتا ہے تقدیر اچھی ہے یا بری میری طرف سے ہے. آپ نے ذرا چینج کر کے کہنا ہے. چینج کر کے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ جو اچھا عمل ہو گیا وہ تیری طرف سے ہے, جو برا ہوا میری طرف سے. جب تک یہ نہیں کہیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. لکھ لیں آپ کی معافی کا ایک ہی راستہ میں نے چنا ہوا ہے, ایک ہی دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ جو اچھا ہوا. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ کل قیامت والے دن اللہ کریم نے پوچھا کیا لایا ہے, میرے واسطے کی لے کے ہیں, تو میں نے کہنا یا اللہ توفیق تو دیتی, نیکی تو کروائی, اجر تو دیتا, ثواب تو دیتا, درجہ تو دیتا, میں ککھ نہیں لے کے آیا, وہ تو ہی کروایا سی. اس سے تو نہیں کروایا تھا. جو میں نے کیا غلط, میرے پاس صرف گناہوں کے کچھ نہیں. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کیا کہنا ہے؟ یا اللہ دیکھو توفیق کس کی ہوتی ہے؟ یہ داڑھی رکھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ تسی کہو کیسی مائدہ لال رکھ سکتے, رکھو پھر رکھ دے کیوں نہیں پہ. نماز پڑھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ رکھ کے دیکھو نا. کوئی میں اپنی مرضی تو بڑی چلتا, میں اپنی مرضی کرنا جتا پڑھ لے, مرضی کا اس شامل ہے. رب دی مرضی تو پتہ نہیں ہلتا. تو کہنا میں کتوں آ گئی, میں تو ہے ہی نہیں. رکھ کے دکھا, کام کر کے دکھا. ماں مر جائے تلے پاس عقل آئے تھے. عقل وہیں پر کھڑی ہوتی ہے کہ آئی ایم سم تھنگ اسپیشل, میں سب سے پورا, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تیرے جیسے لاکھوں کروڑوں قبر میں چلے گئے ہیں, تیرے جیسے ہی تھے. اپنے نام کو کوئی ریکارڈ بنا کر جائے یار. وہ کرکٹ ہی دیکھتا رہتا ہے, پاکستان ہارتا ہو تو آخر رونا شروع کر دیتا ہے, تڑپنا شروع کر دیتا ہے. اور جن کی کرتوتے ایسے ان کے لیے کیوں روتے ہو؟ ڈرامے فلمیں دیکھتے ہو تو رونا شروع کر دیتے, کیوں روتے ہو؟ حقیقت کو دیکھا کرو نا. حقیقت دیکھنے کا تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے. آپ کرپٹ ہو تم, اور کرپشن کو تم لائک کرتے ہو. جہاں پر پیسے دے رہے ہو وہاں پیسے دے کے کام کروا لیتے ہو, پھر کہتے ہو کہ یار پاکستان خراب ہے. نہ دے, کیوں دیتا ہے؟ نہ دے. تو بھی تو خراب ہی ہے, تو نے رستہ نکال دیا ہے. اپنے آپ کو جتنا کم کرے گا کم کرے گا اچھا رہے گا. جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا پھنستا چلا جائے گا. پھنسنا نہیں ہے. اس لیے میں نے طریقہ کر کے بتایا کہ اگر اچھا کام ہو جائے تو رب سے منسوب کرنا ہے, اور برا کام ہو جائے تو خود سے منسوب کرنا ہے. خدا کی قسم اللہ تجھے بخش دے گا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تجھے بخش دے گا. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کس بنا پر قسم کھائی, قسم کھائی, وہ بھی اللہ کی قسم کھائی. اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہوتی. وہ قسم اس لیے میں نے کھائی ہے کہ حضور کی حدیث پاک ابن ماجہ میں کہ ایک بندہ آئے گا قیامت والے دن, اس کے 99 دفتر رجسٹر جو بھرے ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوں گے, اس سے پوچھتے جائیں گے تو نے یہ گناہ کیا, کیا, تو نے کیا, 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 ساروں پر کہتا جائے گا جی کیا, کیا, کیا. اللہ کریم فرمائے گا اس نے جتنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے اس کے بدلے میں سے جنت میں درجہ دے دو. اللہ کریم اس کے اقرار نامے پر کہ وہ مان رہا ہے میں نے یا اللہ کیا غلطی کی ہے, اللہ کریم اس کو گناہ معاف کر کے اس سے جنت میں درجہ دے رہا. حدیث آتی. اب وہ جذبے میں آ کر کہے گا یا اللہ ایک کو گناہ کتا سی ریکارڈ چ لکھیا نہیں ہویا, وہ بھی تو دیکھنا. اس کا پتہ چلے گا رب تو مہربانی ایک اور درجہ لے لیتے ہیں. اس لیے میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کریم معاف کر دے گا. بٹے اپنے گناہوں کی دیکھیں, ایک بندہ ہوتا ہے نا غلطی ماننے میں بڑی مسئلہ ہوتا ہے. بیٹا ہوتا ہے, بیٹا جب وہ غلطی کر لیتا ہے نا تو یہ کہتا ہے سوری ابو غلطی ہو گئی, باپ معاف کر دیتا ہے. اگر وہ ادھر ادھر نہیں مارے گا نا, بات تھپڑ مارے گا, جھوٹ بول دے,
غلطی مان لینے میں ساری بات ہے. ہم غلطی نہیں مان رہے, ہم بھاگ رہے ہیں ادھر 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 ادھر. ایک مثال دی جاتی ہے نا, وہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, ایک محفل میں ایک پٹھان بھی شامل تھے, ساری مطلب فیملی تھی. تو ایک پٹھان کا نا پد نکل گیا, ایسا پد نکلا کہ اتنا شرمندہ ہوا, گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. حالانکہ بچے والا تھا, گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. کوئی 5-10 سال بعد جو ہے نا اس کے یار میں گھر ہی چلا جاؤں. اب شرمندگی کس بات پر, یہ پد نکل گیا. اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی پد پوسی نکل جائے تو ایسے ظاہر کرو ہوا ہی کچھ نہیں ہے, آواز نہیں آئی. آپ نے شاید کس بات پر ہنس رہے ہو جو خود بھی کرتے ہو, ایسے بات پر ہنس رہے ہو جس پر خود بھی کرتے ہو, اس بات پر ہنسنا کیسا. اب مجھے حدیث سمجھ میں آ گئی, ہمارے گھر میں کوئی پد پوسی مارے ہم کبھی کچھ نہیں کہتے بھئی, وہ ایک چیز ہے ایک انسان کا ڈھکار آنا, ہوا نکل جانا, واٹ نان سینس, کچھ نہیں ہوتا پھر کیا ہے. یہ میں نے بیٹے ایک چھوٹا سا مجاہدہ بتایا آپ کو. ہم لوگ کی کرتوتیں ایسی ہیں, ہم اتنا ذلیل کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ بیان سے باہر, وہ ہم سے شرمندہ رہتا ہے یار ہو گیا. وہ ایسا تو نہ کیا کریں, مجاہدہ کریں, مجاہدہ ایسا کریں کہ اگلے کو احساس ہی نہ ہو کہ دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے کچھ بھی ہو, چھوڑو پھر کیا ہوگا. تو وہ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو اس نے 5-10 سال بعد سوچا کہ یار میں جا کر دوبارہ دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. اب وہ جا کر اپنے گھر کے باہر ایسے کرے کان لگائے نا, تو اس کے بچے نے کوئی غلطی کی, تو اس کے بندر اوے پتوڑے کے بچے, اب اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا, وہ پھر بھاگا کہ پتہ لگ گیا. اللہ والوں سے بندے ایسے بھاگتے ہیں, غلطی کیوں پتہ لگ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو بڑے, تو کون ہیں کہ بھجن لگے ہیں, بھاگ جا. تو اللہ سے بھی بھاگا ہوا ہے, اللہ والوں سے بھی بھاگا ہوا ہے, بھاگ جا, جہاں مرضی بھاگ جا, آنا تو ہے ہی ہے, آنا تو ہے ہی ہے. تو میں نے سمجھا کہ جو بندہ غلطی مان لے کامیاب ہے. جو دلیلیں دیتا پھرتا ہے نا, نہیں نہیں میں نہیں ہنس رہا, میں نہیں ہنس رہا, انہیں کہتا ہی انہیں کہتا, پاگل ہے, کیوں دلیلیں دے رہا, مان تو. میں نے غلطی مان کر بھی دیکھی, بڑا مزہ آتا ہے. اور غلطی نہیں بھی تھی, غلطی نہیں بھی تھی, تو سوچا اگر میں مان بھی لوں گا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میرا اپنا ایک اسٹیمنا ہے. میں نے بعض اوقات بعض کی غلطی اپنے سر پر لے کر دیکھی, کچھ نہیں ہوا. یہ بات سمجھ میں آئی. بعض کی غلطی بعض کی ہے, لے میں نے اپنے سر لی, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا, یہی کہہ دیا نا, ہاں نہیں اس کا نہیں ہوگا, میرا قصور ہے, معاف کر. اتنی سی بات ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ بھاگے ہوتے. توحید ایسی چیز ہے جسے بھاگا نہیں جا سکتا, پہلا لیسن ہی پورا نہیں ہوتا. باقی تو چیزیں بڑی بڑی چھوٹی ہیں نا بیٹے. مثال ہے, پیچھے میں نے وضو کے متعلق بتایا تھا نا کہ وضو جو ہے اس کے کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے. میں نے یہ بتایا تھا, وضو اگلی پچھلی شرمگاہ سے کچھ نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر بندہ رو پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا نکاح نہیں اٹھیا, تو میں سمجھے سے اٹھ جائے گا. ایسا مطلب تھوڑی عقل آ گئی تھا انہیں, ٹھیک ہے. تو اگلی پچھلی شرمگاہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنے سے, وومٹنگ آنے سے, کیڑی وومٹنگ, منہ بھر کے کیا ہے جو باہر نکل جاتی ہے, کر کے اندر جاؤ نال نہیں. سونے سے, کیڑا سونا, وہ سونا ہوتا ہے جس سے پتہ چلے ہوا خارج ہوتی کہ نہیں. ٹیوٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, ٹیوٹے میں کس کے بیٹھے ہوئے ہیں, سوراخ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کر کے آپ ہوا نکال ہی نہیں سکتے, تو وضو کیسے ٹوٹے گا. آپ نے یہ خود جج کرنا ہے, کیونکہ فقہاء کرام نے بڑی باتیں کی. انہیں گھوڑا اتنے چلتا ہے نا, انج کر کے پہاڑی چڑھتا ہے تو پیٹھ نال لگی ہوئے گی, اور تو نیندر بھی آئے گی, تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں کہ سوراخ بند ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. چونکڑی مار کے بیٹھا ہے, سوراخ بند ہے, تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا, جتنے مرضی انجن کری جا, ستا بھی رہتا گھنٹہ. اتحیات پہ بیٹھا ہے, وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جو مرضی کرتا رہے. یہ وہ چیزیں ہیں, کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے, کہا گیا کہ کیا کہتے ہیں, آنکھیں سرین کا بندھن ہے. حضور نے فرمایا آنکھیں سرین کا بندھن ہے, جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے پتہ نہیں لگتا ہوا حارج نہ ہو جائے. اس لیے اگر آپ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس سٹائل کو جان جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا یہاں وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے, سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ نبی کا ارشاد ہے. اس لیے وہ سٹائل دیکھنا پڑے گا. اگر آپ ایسے کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے, لازمی بات ہے کہ اگر نہ ٹیک لگائی ہوتی تو وضو ٹوٹ سکتا تھا, آپ ادھر ادھر گر سکتے تھے. اس لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہاں میں کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے, اکھل آگے تو پھر کے نکالے ادھر ادھر ہو گیا. نہیں نہیں, آپ نے وضو کرنا ہے. اس لیے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی بندہ نماز میں ہنسے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسی آواز جو دوسرا
سن لے. بس ان چیزوں سے ہے وضو ٹوٹتا. نہ گالا کڈنا وضو ٹوٹتا ہے, نہ غیبت کرنا وضو ٹوٹتا ہے, یہ سارے حرام کام نے. نہ کسی عورت نو دیکھیا تو وضو ٹوٹتا ہے, حرام کام نے سارے, جنہیں مرضی کرو. وضو ٹوٹے گا تب جب جتنے نبی نے فرمایا. نبی تو اگے نہیں بدنا, میں نہیں مانتا اے کوئی گل کرنے والی. اللہ پاک انہیں وڈا نبوت کا درجہ لے لیا جائے. نبی نے جتنے تک گیا نا اس کو اگے نکل گیا. نہیں گل سمجھ آئی؟ نبی نے جہاں فرمایا ہماری حد بندی وہی ہے نا. ہم نے تل کا حدود اللہ تک ہی رہنا نا, کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں یہاں تک رہنا ہے. اب اس سے آگے بھاگیں گے تو پاگل نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بتا دیا غسل کب لازم ہوتا ہے. غسل کب لازم ہوتا ہے؟ غسل لازم ہوتا ہے جب انسان کا مادہ منویہ اچھل کر باہر نکلتا ہے اور جو شہوت ہوتی ہے دم توڑ دیتی. ایک ہوتا ہے کسی کو دیکھا تو اگلی شرمگاہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, اسے مزی کہتے ہیں. اس سے وضو ٹوٹتا ہے, غسل لازم نہیں ہوتا. غسل لازم تب ہوتا ہے جب مادہ منویہ ایک بندے, جیسے لوگ ہاتھ رسی کرتے ہیں ہمارے بچے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے. بس مسئلہ ہے نا, پرابلم ہے کہ ہماری شادیاں لیٹ ہوتی ہیں, ہم آدھی زندگی اسی کام میں گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر کڑی گل ہے. لیکن اس میں بچنا پڑتا ہے نا, جتنا آپ بچیں گے اتنا ہی اچھا ہے. چلیں خیر واپس آتا ہوں. جب آپ ہاتھ رسی کر رہے ہیں, کچھ نہیں باہر نکلا تو کچھ نہیں ہوا, آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں, اور اگر مادہ منویہ باہر نکلا ہے تو پھر غسل لازم ہے, کیونکہ اب اچھل کر باہر نکل آیا ہے. میاں بیوی کا معاملہ علیحدہ ہے. میاں بیوی کے معاملے میں جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا سلائی سرمے دانی میں گئی, بس فارغ ہوا یا نہیں ہوا, غسل لازم ہو گیا. صرف دخول لازم ہے, فارغ ہونا بھی لازم نہیں ہے. اس لیے وہاں پر بھی صرف داخل ہونے پر ہی غسل لازم ہے. ٹھیک ہے جی, بس میرے ہاں نہیں کافی ہے, اینے تو سمجھ گئے ہو گئے. جو کیا کہتے ہیں, جو عورت کو دیکھ کر نکلے اور ٹیسٹ بڑھے تو اس میں اسے کہتے ہیں پانی کو مزی, اور جو ہوتا ہے مادہ منوی اچھل کر باہر نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں منی. اور غسل کس پر لازم ہوتا ہے؟ صحیح, اتنے بڑے کام نہیں تھے, ہم نے بڑے بنا لیے کہ مسجد میں بیان نہیں کر سکتے, اپنی اولادوں کے سامنے بیان نہیں کرے نا یار کی کرتا پیا. ارے بابا اس کو پڑھا کر اسے سمجھا, تیرے ذمہ داری میں شامل ہے, تو باپ ہے, سمجھا. باپ نے کبھی سمجھایا نہیں ہے, باپ سے پوچھ تجھے سمجھائے گا, کیوں نہیں سمجھائے گا؟ جو تجھے فکر ہے بتا باپ کو, باپ تجھے سمجھائے گا. باپ نہیں سمجھائے گا اور یارہ کو پوچھنا جا کے, حکیمہ کو جا کے پوچھنا, پیسے ضائع کرنے, ہاں نہ خراب نہ ہو. تو ہم نے یہ سارے کام نہیں کرنے. میں موجود ہوں یار, مجھ سے پوچھ لیں, کوئی مسئلہ پوچھیں میں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں. آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ سے نیکی کرنا, اللہ سے اجر مانگنا ہے. اس لیے میں حاضر ہوں. کسی جگہ پر باپ سمجھ کر دیکھ لیں, بھائی سمجھ کر دیکھ لیں, دوست سمجھ کر دیکھ لیں, کچھ بھی رشتہ رکھ لیں. جب تک رشتہ نہیں نہ رکھیں گے تو کام نہیں بنے گا. جب تک آپ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے, کوئی رشتہ رکھ لیں, چھوٹے دا وڈے ہوں, بڑا سمجھ لو چھوٹا سمجھ لو, کوئی رشتہ رکھ لیں. رشتہ رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے. جب تک بندے کا پتہ نہیں نہ ہوتا, مجھے کہیں کا نام نہیں پتا, میں پوچھتا ہی نہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں مجھ سے سلام کو نہ لے چلا جائے, میں سلام بھی نہیں کسی کا کرنا چاہتا, اس لیے کہ میں تعلقات بناتا ہی نہیں ہوں. میرا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, بندوں کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. میرا کیا کام بندوں سے, پھر بندوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. مجھ سے کوئی سلام لے نہ لے ایک برابر ہے, نو پرابلم, مجھے کوئی نہیں. جو مل کر جاتے ہیں ان کی بھی مہربانی ہوتی ہے کہ میرے گناہ بخشوا کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بھی بیٹے ایک طریقے میں ہم نے بات سیکھی تھی. ایک بندے نے کہا کسی نے پوچھا یار گھر بیٹھے رہتے ہو, باہر نہیں نکلتے, کہتا آپ لوگوں سے شر تو بچنے واسطے نا گھر بیٹھ گئے, چنگے نہیں ہیں. اس بزرگ نے کہا بیٹا تم نے غلط سوچا ہے, کہنا یہ چاہیے تھا میں اپنے شر سے دوسروں کو بچا رہا ہوں. صوفی یہ ہوتا ہے. تم تو پتہ نہیں کہاں کے صوفی ہو. ہم لوگوں کے شر سے کہتے ہیں ہم وہ صحیح نہیں لوگ کیے گئے, تم خود غلط ہو, تم خود غلط ہو. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے لیے اس لیے کہہ دی کہ عقیدہ تو ہی سے باہر نہیں آیا جا سکتا, اور یہ مسائل چھوٹے چھوٹے میں نے ایسے ہی پہنچا دی ہیں, آپ کو اتنے میں سمجھ آ جائے گی. ایسا تو اگے سے گل ہی کوئی نہیں نا, میں 10 حدیث سناواں, قرآن کی کوئی آیت سناواں, اور بعد تم دسا اینے تم سمجھ آئے گی غسل لازم کدوں ہونا ہے. اتنی سمجھ ہے, اور اتنا ہی میں نے اپنے بچوں کو بتانا تاکہ میں رب کے حضور تک کہہ کے آؤں کہ یا اللہ میں بتا چکا ہوں, تسی بھج نہیں سکتے, اتنے آنے والے بھج نہیں سکتے. یا اللہ سانو کوئی چنگا ملیا ہی نہیں سی, سانو کسی نے دسیا ہی نہیں سی, سانو پتہ ہی نہیں لگا, یہ بھج نہیں سکتے. تسی میرے کو آنے والے نہیں بھج سکتے, کیونکہ اللہ نے مینوں کھڑا کر کے کہنا دسیا نہیں سی انہیں. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں حاضر ہاں یار, میری جان بھی حاضر ہے رب واسطے. کوئی کام ہوئے یہو جہا مسئلہ میں ضرور حاضر ہوں.
ਉਹ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।